ہوتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہے، میرے خلاف سازش کر رہا ہے، یا یہ میرے جن بوت میرے پیچھے ہیں، یا کیمرے لگے ہوئے ہیں میرے پیچھے. تو ایسی یہ کیفیات جو ہے جس کو آپ نے جیسے کہا کہ ایک پریشانی ہوتی ہے جس میں وہ منہ سے اظہار نہیں کرتے تو جسم میں اظہار کرتے ہیں، اس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں، یہ پرانا نام ہسٹیریا تھا اس کا. اسی طرح سے جو ہے ایک کنڈیشن جو ہوتی ہے جس کو ہم پوزیشن سنڈروم ہوتے ہیں کہ کسی کو بار بار ذہن میں وہ ایسے اثرات اور ان چیزوں کا تصور دیا جائے تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خوف اور دہشت اس قسم کی کہانیاں سن کے ذہن میں ایک فریم بن جاتا ہے، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جلدی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. مثلا آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو لگتا ہے درخت بھاگ رہے ہیں، اور آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ چاند بھاگ رہا ہے، بادل نہیں چل رہے ہیں. یا آپ ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو لگتا ہے بہت گرمی ہے. یا آپ مٹھائی کھاتے ہیں اس کے بعد میں چائے آپ کو پھیکی لگتی ہے. تو انسان کمپیئر کرتا ہے. اور لیکن خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم خوش قسمتی سے ایسی دوائیاں بھی نکل آ گئیں، ایسے ٹیسٹ بھی آ گئے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ یہ حصہ انوالو ہے دماغ کا، اور اس سے وہ یوں کیمیکل سے ٹھیک کیا جائے تو اس میں تبدیلی آتی ہے. جو نظر آ رہا تھا بے ترتیب شکلیں نظر آ رہی تھی، خوف ڈر تھا، اداسی مایوسی تھی، شکوک و شبہات تھے، اب وہ ختم ہو جاتے ہیں. چلیں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اور نوید سحر صاحب سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کی بیماری فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا کہ راستے میں گاڑی میں چلتے ہوئے انہوں نے کوئی عورت کو اچانک دیکھا اور میاں بیوی نے اکٹھے سیم ٹائم پہ دیکھا، ان کے بارے میں کیا وہ بھی ایک بیماری ہے یا دونوں نے سیم ٹائم پہ بیمار ہو گئے، وہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہم کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک. آج کا شو آپ نے دیکھا اور وقت تھوڑا سا کم رہ گیا، اس لیے ہمارے ساتھ جو تینوں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک ایک کر کے میں میسج لاسٹ کنکلوژن لینا چاہوں گی کہ وہ کیا سوچتے ہیں. سب سے پہلے جی بلی والے بابا جو ہیں ان سے پوچھتی ہوں، سر آپ کے خیال میں کہ یہ چیزیں موجود ہیں؟ جی جی. اور ان کا ایگزسٹنس ہے، یہ بیماریاں نہیں ہیں؟ نہیں، یہ بیماریاں ہوتی بھی ہیں لیکن ان میں حقیقت بھی ہوتی ہے. تو آپ نے جنوں کا علاج کیا ہے، جنوں بھوتوں کا کبھی کسی سے نکالا ہے کوئی؟ جی بالکل نکالے ہیں، جنات ختم بھی کیے ہیں. ایسے مریض بھی آئے ہیں جو ڈاکٹروں اسپتالوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر چکے ہیں، اپنے گھر مکان بیچ چکے ہیں، لیکن علاج نہیں ہوا ڈاکٹروں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے کرم کے صدقے ہمارے یہاں سے شفا یابی دی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں جنات نکالے بطور کالی بلی. جی آپ کالی بلی سے کچھ علاج کرتے ہیں؟ ہمارا ٹریڈ مارک ہے اور کچھ ہے بھی، پوری ملک ورلڈ مانتا ہے کالی بلی کو. انگریز بھی بلیک کیٹ کے نام سے روحانی پروسیجر منسلک ہے، لیکن تحقیق روحانی نہیں ہے وہ پروسیجر منسلک ویسے بلیک کیٹ سے. لیکن بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر. آپ لاسٹ کنکلوژن دے دیجئے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم عقیدے کی روشنی میں اگر دیکھیں جنوں کا وجود وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ جن اتنے فارغ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہی تنگ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا ہے بھی تو وہ آخری 4 کل آیت الکرسی بھی پڑھیں، لیکن علاج کی طرف ضرور راغب ہوں اور جدید سائنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اب کافی سہولیات موجود ہیں ہمارے پاس مختلف ہاسپٹل میں، اور اس میں بہت تھوڑی سی سادہ سی دوائی اور سستی سی دوائی دیتے ہیں اور سائیکو تھراپی کرتے ہیں تو بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں، ہمارا بھی ایک حصہ ہے، مریض کا اپنا حصہ ہے کہ اپنا سسٹم اچھا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد والے لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں تو پھر جو ہے اچھے نتائج نکلتے ہیں. اور وہی شخص جس کے کانوں میں آوازیں آتی تھیں یا اس کو شکلیں نظر آتی تھیں یا وہ کام نہیں کرتا تھا، بعد میں ارننگ ممبر آف دا فیملی، یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی ہنستے ہیں. اور اس سے پہلے جو واقعات بھی ہوتے ہیں اس بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ عامل کے نام پہ اور عاملوں کے نام پہ ایسے واقعات مارکیٹ میں ہو رہے ہیں، اس سے ضرور بچا جائے کہ اپنی بیٹی جوان اگر بہن ہے تو اس کو جو ایسے، بلکہ میں انفیکٹ یہی کہوں گی اس طرح کے واقعات تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں یا بیویوں کو وہ لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بابا جی چھوڑ دیں آپ دوسرے دن. اور میں نے نیوز میں بھی ایسے دیکھا کہ بہت سے برے کیسز بھی ہوئے. تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر رپورٹ نہیں کرتے، ہمیں جا کے سائیکو تھراپی میں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اور ان کے گھر والوں سے جب
بات کرتے ہیں, ہم نے رپورٹ نہیں کروانی, کیوں, اس سے پھر یہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جب ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے کسی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے, میننجائٹس ہو جائے. مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ میں بدین گیا اور وہاں وہ ایک پیشنٹ کے بارے میں مجھے ڈاکٹر نے بھیجا, میں نے دیکھا کہ میننجائٹس ہے. میں نے کہا یہاں سہولیات نہیں ہے, اس کو حیدرآباد لے جائیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکال کے اس کو دیکھا جائے کون سا جراثیم ہے. لیکن وہ جن بوتوں کے چکروں میں, پریگننٹ خاتون تھی, ایکسپائر ہو کر دی انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ ایسے میں شدید نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا سائنس سے فائدہ اٹھاتے, اور سائنس بھی علم ہے, اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس پہ وہ نہیں کرتے, لیکن جو عام روایتی طریقے کے ساتھ ساتھ سائنسی طریقہ ضرور پہلے ڈاکٹر پہ جائیں پھر کسی عالم کے پاس کوشش کریں. سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں 100% ان سے کہ جن بھوت کو کیسے پکڑ لیا جائے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے وہ 90 اور 8 اور 2 کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو علاج کرانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس علاج کے لیے صحیح حکیم کا, صحیح ڈاکٹر کا, صحیح طبیب کا انتخاب کرنا, اور سب سے اہم ترین بات شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. سب سے اہم ترین بات کہ شریعت کو جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, صحیح نہیں, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات مجھے بیچ میں درمیان میں آ گئی ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں حکیم ہوں الحمدللہ, اور میں جانتا ہوں کہ ان جڑی بوٹیوں میں کیا کیا اثرات ہیں, کن کن جانوروں پر یا حیاتیات پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کسی کی دل آزاری نہیں ہے, کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بال چھڑ. حکمت میں استعمال ہوتی ہے, بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے دوائی میں. اس بال چھڑ کی یہ خصوصیت ہے, اس کو بلی لوٹن بھی کہتے ہیں. اچھا. جس جگہ وہ بال چھڑ ہوتی ہے تو وہاں پر بلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اچھا, وہ ایک فطری عمل ہے بلی. بالکل بالکل بالکل. اور کہتے ہیں بلی سے دمے کا بھی وہ پرابلم ہوتی ہے. سر سوری ٹائم تھوڑا کم ہے, وی وڈ لائک ٹو ڈو another show. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, بہت شکریہ آپ سب لوگ تشریف لائے. ویورز, آپ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس رہا, ہمیں اتنی سینکڑوں کالز آئیں, ہمیں اتنی ساری ای میلز آئیں جس میں سے کچھ کا جواب ہم دے سکے, کچھ کا جواب نہیں دے سکے. اور یہ معمہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. جہاں تک ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, جہاں تک ہم نے سر سے بات کی, اور جہاں تک ہم نے ان سے بھی بات کی, تو یہاں اس میں کنکلوژن پہ پہنچی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اس سے بھی بڑا شو کریں گے اور اس پہ بات کریں گے. لیکن کوشش یہ کریے کہ یہ جاہلیت کی باتیں ذرا چھوڑ دیجئے, اس سے نکل آئیے. کیونکہ ہم لوگ جو اسپیشلی جو یہ عالموں کے پاس جا رہے ہیں, سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس چاہیے, کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہو. اس کے بعد اگر وہ نہیں کام میں آتی تو آپ ضرور دعا کیجئے. دوا کے ساتھ دعا بھی کام آتی ہے, اور دعا کے ساتھ دوا کام آتی ہے. تو آپ یہ ضرور کریں. نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ ایک اور شو کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ یہ جو مما ہے کہ یہ سائنٹیفکلی یہ صحیح ہے, یا تو ہم بیمار ہیں مینٹلی طور پہ, یا پھر واقعی کوئی ایسے اثرات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. یہ معمہ ہم حل کریں گے ایک اور شو میں. I'll see you انشاءاللہ on Monday. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.